اور اس آستانے کی یہ کوالٹی ہے، اجتماعات کو کبھی مس یوز نہیں کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے ہمیں ختم نبوت کے نام پہ بلا کے سیاست کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں خواجہ فقیر محمد کی آغوش میں پلنے والے درویش۔ بہت اچھا۔ آپ نے چلتی ہوئی ہواؤں کا رخ نہیں دیکھا، سینہ تان کے کھڑا ہوگا، کوئی کون ہے کہتا پھرے ہم ختم نبوت کو مس یوز نہیں کریں گے، ناموس رسالت کو مس یوز نہیں کریں گے، عظمت صحابہ کو مس یوز نہیں کریں گے، ناموس اہل بیت کو مس یوز نہیں کریں گے، حرمت اولیاء کو مس یوز نہیں کریں گے، حرمت قرآن کو مس یوز نہیں کریں گے۔ ہم ہر دور میں کہہ رہے تھے، کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں خریدنا ہے تو محمد عربی کے بن جاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بے شک بے شک۔ ہولی ہولی بولو، آواز کوئی چھوڑنا لوے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام دے عالمگیر پیغام تے درندے حملہ آور، میں پاکستان دے خوددار آل سنت دے مجمع نال مخاطباں، بیدار مغز لوگاں نال بات کر رہے ہیں۔ حکمرانو، ہمارے دامن پہ دھبا نظر نہیں آئے گا بدبختو، ہم تمہاری منڈیوں میں بکنے والے نہیں ہیں۔ عالم کفر کے چرنوں میں بیٹھ کر حکمرانیوں کی زنجیریں اور چین اور درست کرنے والوں، ہم تمہیں کہہ رہے کہ غور سے سن لو، اگر تم نے عالمی ایٹمی ایجنسی کے چیف کو بلا کے اگر ایٹمی پاور کا دورہ کرایا اور تم نے اگر ایٹم بم کے حوالے سے کوئی غداری کی تو پھر سن لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہاتھ چومنے والوں کے، امیر المجاہدین کے چاہنے والے تمہارے وجود کے یوں پرکھتے اڑائیں گے کہ کتوں، تمہاری نسلیں بھی تمہیں بھول جائیں گی، تمہارے رشتہ دار تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ اگر تم نے بکنا ہے بکو، تم نے بکنا ہے بکو، دفع ہونا ہے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کی ہم حفاظت کر کے بتائیں گے۔ ہم ناچنے گانے والوں کی اولاد نہیں ہے، ہم محمد عربی کا میلاد منانے والے۔ جاگتے ہو، معاملہ نکا نہیں۔ یہ بات میں جو ہلاک کے مجمع میں نہیں کہہ رہا، میں غیرت مند و خوددار لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ نکتہ اٹھایا۔ مجھے احساس ہے کہ میں جہاں یہ بات کر رہا ہوں میری بات کو سن رہے ہیں احباب۔ لکھنے والوں لکھو، جب کتے ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت کو نوچ رہے تھے، ایک مرد کلندر نے اس کا ہاتھ چوم کے کہا تھا، کتیانو کی پتہ عبدالقدیر کون ہے؟ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ہر سال ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کا عرس مناتا ہوں۔ چول پیر دا مرید نہ بولے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے قوم؟ یہ گرفتاری، ہائی کورٹ میں پیشی، یہ تماشا، یہ ناچ گانا، یہ لائیو کوریج، اپنے دشمنوں کے تصورات کو سامنے رکھو۔ انڈیا کے چینل بک رہے ہیں، کہاں مر گئے ہو لفافہ اینکرو، کہاں مر گئے ہو بدبخت تجزیہ کارو، زبانیں گنگ کیوں ہیں؟
انڈیا کے چینل بھونک رہے کہ پاکستان کا ایٹم بم بک چکا، تو جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مجھے اس کا افسوس نہیں ہوتا، اس کی ماں پہ دکھ ہوتا ہے جو ہمیں مسجد میں بھی کہتا ہے تو اسی یہ گلہ کر رہے ہو تو اڈا کم میں ساڑھے جنازے پڑھو، میں کہا چبلو جدو مرو گے وہ بھی پڑھا مانگے، لیکن یہ پاکستان اس مرد کلندر نے کہا تھا تو اڈے پیو دے تو اڈے پیو دے سنو، کراچی کے ڈی سی کے گھر پہ چھاپا پڑے، 20 کروڑ ڈالر، 50 کروڑ روپے اور کئی کروڑ کے دیگر ممالک کی کرنسی ولیتی شراب میسر آئے۔ گجرات کے ڈی سی کے آفس کو سیلاب کا اگر بارش کا پانی اندر کے سامان کو باہر نکالے تو ولیتی شراب کی بوتلیں میسر آئیں، اور بھونکنے کے لیے مسجد کا امام ملا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر قوموں کو صلاح جگا کے یہ بتا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ہم یہ بتانا چاہتے کہ پاکستان کے رکھوالے مرے نہیں، جڑا پریشان بیٹھا میں نے جواب دے وے ایسے کشمیر آزاد ہوگا، ایک لاتتے کھڑے ہو جاؤ، ہن 2 منٹ بہ جاؤ، ہن اپنے گھر دے باہر کھڑے ہو جانا، 2 نغمے بیان کر دینا۔ کشمیر اس مرد کلندر نے کہا تھا مذاکرات سے نہیں، کشمیر کی آزادی کا ایک ہی حل ہے، اعلان کرو مصطفیٰ کے غلام۔ اللہ کی قسم ہے انڈیا کا بارڈر کراس کر کے کشمیر کی بہن کے آنسو بھی پوچھیں گے، اور مودی کی ماں کے کوٹھے سے لے کر دلی کے لال قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا کے بتائیں گے وہ ہم ہی ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا گے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جاگ رہے ہو؟ اگلی بات سنو، میں گونگے پیروں سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوں، چول پیروں سے میرا تعلق نہیں ہے، میں بیدار مغز لوگوں سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی کامسیٹس یونیورسٹی، اس کے پیپرز میں بہن بھائی کے مقدس رشتے کی توہین کر کے اسلام پر حملہ کیا گیا ہے۔ مجھے جواب چاہیے پاکستان کو اقتدار بانٹنے والوں، کیا یونیورسٹیز میں یہی کچھ ہوگا؟ کیا کہا گیا؟ ہم اسٹیج پہ کہہ نہیں سکتے۔ حال ہی میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے امتحانات کے پیپر میں کہ بہن بھائی کو اس انداز میں پیش کیا اور پھر اس سے کہا 300 الفاظ کا اس پہ نوٹ تحریر کرو، یعنی بے حیائی اور بدکاری، وہ بھی بہن بھائی کے رشتے میں، وہ بھی بہن بھائی کے ہولنڈے کے انگریزوں، او موم بتی آنٹیوں دیا پترو، او چوکو سڑکوں پہ ناچنے سے لے کر پاکستان کے جناز کنونشن سینٹر میں حکومتی سرپرستی میں پاکستان کی بیٹیوں کو نچانے والے بدبختوں، کیا یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا؟ کبھی ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بیٹی، قوم کی بیٹی بے حیائی کرتے ہوئے نوجوان کو پرپوز کرے، ہمیں یہ دکھایا، میراتھن ریس کی صورت میں قوم کی بچیوں کو سڑکوں پہ نچوایا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ پھر قوم ہم سے پوچھتی ہے مولوی جی تسی یہ گلا کر دے ہو، اور دسو تو اڈے پیو دی بیعت تے کریے؟ بہنیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں، فیڈر پیتی بیٹیاں درندگی کا شکار ہیں۔ ڈیفنس لاہور میں نشہ کرتے ہوئے بچیوں نے نشہ سے روکنے والی بیٹی کو سرعام مارا،
اور میرے ملک کی ماشاءاللہ عالیہ نے اور میرے ملک کی عظما نے ان کو تحفظ فراہم کیا. اور عالیہ والے بزرگ کہہ رہے تھے خان صاحب آ جاؤ تو انو اکھیاں اڈیک دیاں. عظما والے بزرگ کہہ رہے تھے آ جاؤ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں, کچھ باغباں بھی ہیں برگ و شرر سے ملے ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس ملک میں 6 بیٹیوں کا باپ آٹا سستا لینے کی لائن میں لگے اور رات کو سورج ڈوبنے کے بعد شام ڈھلے 10 کلو آٹے کے ساتھ 6 بچیوں کے باپ کے ساتھ ایک مردہ صورت میں اس کی لاش بھی جائے, اس کے لیے کیا جواب رکھتے ہو ہمیں کہنے والوں کہ تسا نکاح پڑھاؤ جنازے پڑھاؤ؟ کیا یہ یہاں تک نہیں پہنچے ہم جہاں بیٹی کی رخصتی کے لیے باپ گردہ بیچے؟ کب بولو گے جب باپ اپنے بچوں کا سامنا کرنے کی بجائے غربت کی وجہ سے ٹرین کے نیچے سر دے کے یا اپنے گھر کی بچیوں کو میٹھے مشروب کی بات کہہ کے ان کو زہر پلا کے خود بھی مرے اور ان کو بھی مار دے؟ میرے مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ جہاں 4 بیٹیوں کی ماں کی ایک بیٹی کو چوک میں اٹھا لیا جائے اور وہ 3 بیٹیوں کی عزت کے تحفظ میں عالیہ صاحبہ اور عظما صاحبہ کے اس مسند پہ بیٹھنے والے بزرگوں سے کہے کہ میں کیس واپس لیتی ہوں کیونکہ میری 3 بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں یہاں آنے والے اپنی غیرت اور حمیت کے حوالے سے خاص پہچان رکھتے ہیں, اور یہ پیغام پورے پاکستان میں الحمدللہ کندے ہو رہا ہے اور ہوگا, کیونکہ یہ زندہ اور شب زندہ دار اور زندہ ضمیر لوگوں کا آستانہ ہے اور زندہ ضمیر لوگ اس سے وابستہ ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے اگر چاہتے ہو عالم کفر کا مقابلہ کریں, کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں سوچیں کہ جو قرآن ہم پہ اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کی ایک ایک سورت, ایک ایک آیت, ایک ایک حرف سے ہم نور حاصل کریں اور کفر اپنی موت مرتا چلا جائے گا. کر سکتے ہو؟ ہولی ہولی بولو, ہولی.